بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا تھا۔ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو، مجھے نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو وہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، اور خیال آیا کہ کوئی آواز نہیں آ رہی، لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اسے یقین ہو گیا۔ چنانچہ قریب ہی ایک بستی تھی۔ وہ شخص اس بستی میں آیا اور لوگوں کو اس کی آواز کے بارے میں بتایا کہ تم بھی چلو اور اس کی آواز سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ اس آدمی کے ساتھ آئے اور انہوں نے یہ آواز بھی سنی، اور سب نے یقین کر لیا کہ یہ آواز قبر سے ہی آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ قبر کھلنی جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کے امام مسجد صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر میں سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا، اگر تمہیں اس کے اندر ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو وہ قبر کھولو اور اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ جوں ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن خراب ہو چکا ہے، اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ۔ چنانچہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دی۔ اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی، پھر تیزی سے اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی، اور گھر میں جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ بھی ان کے گھر پہنچے، اور اب ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے کمرے کے اندر سے کنڈی لگائی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی تو اندر سے عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن کمرے کے اندر وہی شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا، کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور یہ لوگ اندر چلے گئے۔ اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں، وہ بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال تھا اور نہ ہی کھال، صرف خالی ہڈی تھی۔ اور ان لوگوں نے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور کھینچا، اور اس کھینچنے کے نتیجے میں بالوں کے ساتھ کھال بھی نکل گئی، اسی وجہ سے اب میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ کھال۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے بلکہ سارے کے سارے دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پوچھنے پر عورت نے بتایا کہ میں اپنے ہونٹوں کو رنگین کرنے کے لیے سرخی لگا کر نامحرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس کی سزا میں میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کھولیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں تھا، تمام انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ اس عورت سے پوچھا کہ تمہاری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس نے جواب دیا کہ نیل پالش لگانے کی وجہ سے ایک ایک ناخن لے لیا گیا، چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اور غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں میرے مرنے کے بعد قبر میں گئی تو میرے ساتھ یہ سلوک ہوا اور مجھے یہ سزا ملی۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ مجھے